روزہ افطار کی دعا کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے عطا کردہ رزق پر میں نے افطار کیا۔ تو یہ الفاظ تو حدیث سے ثابت ہیں، کچھ لوگوں نے اس کے اندر اور الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے، اگرچہ ان کا حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ ان الفاظ کا اضافہ حدیث کے اندر نہیں اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ الفاظ درست ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے وقت حدیث میں آتا ہے، ایک تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اور بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے افطار کے وقت الحمدللہ الذی اعاننی فصمت ورزقنی فافطرت، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میری مدد کی تو میں نے روزہ رکھا، مجھے رزق عطا فرمایا تو میں نے افطار کیا۔ لیکن زیادہ مشہور جو عوام کے درمیان ہے وہ یہی دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ایک دوسری دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے یہاں اس روزہ رکھنے کا ثواب ثابت ہو گیا انشاء اللہ۔ اب یہ دو دعائیں ہیں، ایک اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ان کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ جب افطار کرنے لگے تو افطار سے پہلے یہ دعا پڑھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور جب افطار کر لے تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ہو جائے گی، دونوں حدیثوں کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا۔